وہ ایک مشن پر نکلی ہوئی سدرن بپتسٹ عیسائی خاتون تھی جس کا مقصد مسلمانوں سے بھرے کمرے میں داخل ہو کر ان میں سے ایک ایک کا مذہب تبدیل کرنا تھا۔ اس کے پاس اس کی بائبل تھی، اس کا منصوبہ تھا، لیکن اسے اندازہ تک نہ تھا کہ وہ اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے خاندان اور اپنی پوری دنیا کو کھونے والی ہے، اور کچھ ایسا پانے والی ہے جسے آج لاکھوں لوگ اپنی زندگی کا دیکھا ہوا سب سے بڑا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ وہ اسلام کو مٹانے آئی تھی مگر مسلمان ہو کر نکلی۔ جانیے آخر ہوا کیا۔ وہ اسلام مٹانے نکلی تھی مگر خود مٹ گئی۔ امینہ اسلمی کی ناقابل یقین داستان۔ ان کا نام جینس تھا اور وہ روحوں کو نجات دلانے کے مشن پر نکلی تھیں۔ یہ 70 کی دہائی کے وسط کا ذکر ہے۔ کولوراڈو، امریکہ میں جینس ہوف کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ ایک فخر کرنے والی سدرن بپتسٹ عیسائی، ایک باصلاحیت صحافی اور ایک ایسی طالبہ تھیں جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی چلا رہی تھیں۔ ان کے دوست ان کی ہمت پر حیران ہوتے اور پروفیسرز ان کی ذہانت کی داد دیتے۔ وہ کامیابی کی بلندیوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ پھر کمپیوٹر کی ایک غلطی نے سب کچھ بدل دیا۔ کالج میں رجسٹریشن کے دوران سسٹم کی خرابی کی وجہ سے انہیں ایک ایسی تھیٹر کلاس میں ڈال دیا گیا جو انہوں نے کبھی منتخب ہی نہیں کی تھی۔ وہ فیملی ٹرپ سے 2 ہفتے لیٹ واپس آئیں تو معلوم ہوا کہ اب وہ اس کورس کو چھوڑ نہیں سکتیں ورنہ ان کا وظیفہ، اسکالرشپ، ختم ہو جائے گا۔ جب وہ پہلی بار کلاس میں داخل ہوئیں تو وہاں ان کا سامنا اس چیز سے ہوا جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھیں۔ پورا کمرہ مسلمان طالب علموں سے بھرا ہوا تھا۔ جینس کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ ان کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں اسلام کو ایک جاہلانہ اور خطرناک مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ ان کا پہلا ارادہ وہاں سے بھاگنے کا تھا، لیکن ان کے شوہر نے مشورہ دیا کہ وہ کلاس میں رہیں اور بس ان لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ مگر جینس نے کچھ اور ہی سوچ لیا۔ انہوں نے کہا، میں اس کلاس میں واپس جاؤں گی اور ان میں سے ایک ایک کو عیسائیت میں داخل کر کے دم لوں گی۔ یہ ان کا تکبر نہیں تھا بلکہ ان کا پختہ ایمان تھا۔ وہ خدا سے محبت کرتی تھیں، بس انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سا راستہ خدا تک جاتا ہے۔ وہ اگلے ہی ہفتے بائبل کی آیات اور جوش و جذبے کے ساتھ کلاس میں پہنچیں۔ انہوں نے مسلمان طالب علموں سے کہا کہ اگر انہوں نے حضرت عیسی کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہ کیا تو وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ مسلمانوں نے خاموشی اور ادب سے سنا مگر کسی نے مذہب تبدیل نہیں کیا۔ ہفتہ در ہفتہ وہ کوشش کرتی رہی۔ انہوں نے عیسی کی محبت اور نجات کی باتیں کی لیکن مسلمان طالب علم پرسکون اور اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ یہ بات انہیں حیران کر گئی۔ آخر کار ایک طالب علم نے انہیں قرآن مجید اور اسلام کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب تحفے میں دی۔ اس نے نرمی سے کہا، اگر آپ ہم سے بحث کرنا چاہتی ہیں تو کم از کم یہ تو جان لیں کہ آپ کس چیز کے خلاف بحث کر رہی ہے۔ جینس وہ قرآن گھر لے آئیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس میں تضادات اور خامیاں نکال کر اسے رد کر دیں گی، لیکن جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ پوری رات پڑھتی ہی رہے۔ ان الفاظ میں کچھ ایسا تھا جسے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی، ایک ایسی سچائی، ایک ایسی وضاحت اور ایک ایسی آواز جو ان کے خیالات کو ان سے پہلے جانتی تھی۔ انہوں نے خدا کی وحدانیت کے بارے میں پڑھا۔ انہوں نے حضرت مریم کے بارے میں پڑھا جن کا ذکر اسلام میں ان کی اپنی کتابوں سے بھی زیادہ عزت کے ساتھ تھا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے کتاب بند کی اور چھت کو گھورنے لگے۔ ان کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اگلے چند مہینوں میں انہوں نے اسلام پر 15 کتابیں پڑھ ڈالیں۔ وہ بار بار قرآن کی طرف لوٹتیں۔ ان کے شوہر نے ان میں تبدیلی محسوس کی۔ انہوں نے شراب خانوں میں جانا چھوڑ دیا، وہ خاموش اور سنجیدہ رہنے لگے۔ شوہر کو لگا کہ شاید ان کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی شادی ٹوٹنے لگی۔ ایک دن شوہر نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئیں، لیکن ان کا ذہن اب بھی ایک ہی سوال کے گرد گھوم رہا تھا، کیا اسلام سچا ہے؟ اس کا جواب کسی لائبریری میں نہیں بلکہ ان کی دہلیز پر آیا۔ ایک مسلمان شخص ان کے گھر آیا جو طلبہ کی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ جینس نے اس سے اپنے تمام سوالات پوچھے۔ جب انہوں نے آخر کار اعتراف کیا کہ وہ ایک خدا اور محمد کی رسالت پر یقین رکھتی ہے تو اس شخص نے خاموشی سے کہا، میری بہن اب تو پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہے۔ 21 مئی 1977 کو جینس ہوف نے کلمہ شہادت پڑھا
اور وہ امینہ اسلمی بن گئیں۔ اس کے بعد ان کی دنیا بکھر گئی۔ ان کے والد جن سے وہ بہت محبت کرتی تھیں انہوں نے کہا کہ امینہ کو قتل کر دینا چاہیے۔ ان کے دوست غائب ہو گئے اور وہ بالکل تنہا رہ گئیں۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا عدالت سے لگا۔ ان کے سابق شوہر نے بچوں کی تحویل کاسٹڈی کے لیے کیس کر دیا۔ جج نے امینہ کی طرف دیکھا اور ایک ایسا فیصلہ سنایا جو روکانپا دینے والا تھا۔ تم اپنے بچے صرف تب رکھ سکتی ہو اگر تم اسلام چھوڑ دو۔ امینہ نے اپنے بچوں کے معصوم چہروں کا سوچا، ان کی ہنسی، ان کی خوشبو، اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جسے تاریخ حقیقی حوصلہ کہے گی۔ انہوں نے کہا، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ میرے بچے مجھے واپس دلائے گا، لیکن میں اپنی روح کا سودا کر کے انہیں حاصل نہیں کروں گی۔ ان سے ان کے بچے چھین لیے گئے۔ انہوں نے سالہ سال غربت، تنہائی اور غم میں گزارے۔ وہ راتوں کو روتی رہیں، مگر نماز میں اپنا ماتھا زمین پر رکھتیں تو انہیں وہ سکون ملتا جو کائنات کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی تھی۔ اور پھر معجزات شروع ہوئے۔ 2 سال بعد ان کی والدہ کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امینہ کے ایمان کی عزت کرتی ہے۔ کچھ سال بعد والدہ نے دوبارہ فون کیا اور پوچھا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں۔ ان کی والدہ کے شوہر امینہ کے سوتیلے والد نے بھی خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر ان کی بہن جس نے انہیں پاگل خانے بھیجنے کی دھمکی دی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے بیٹے نے اپنی 21 سالگرہ پر فون کیا اور کہا، امی میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور سب سے بڑا معجزہ، ان کے والد جنہوں نے ان کے قتل کی بات کی تھی وہ روتے ہوئے آئے، کلمہ پڑھا اور اپنی بیٹی سے معافی مانگی۔ وہ خاندان کے سب سے مخلص مسلمان بن گئے۔ ان کی کہانی حضرت عمر فاروق کی یاد دلاتی تھی۔ طلاق کے 16 سال بعد ان کے سابق شوہر کا فون آیا۔ اس نے کہا، میں ان تمام سالوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تم نے کیسے مصائب برداشت کیے، کیسے باوقار رہیں اور کیسے اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو بھی وہی سکون ملے جو اس کی ماں کے پاس ہے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور امینہ سے معافی مانگی۔ امینہ نے اسے برسوں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ تبدیلی سے تحریک تک، امینہ اسلمی کا عظیم سفر۔ امینہ اسلمی صرف خود مسلمان ہو کر نہیں رکیں بلکہ وہ امریکہ میں اسلام کی سب سے طاقتور آواز بن کر ابھریں۔ وہ انٹرنیشنل یونین آف مسلم ویمین کی صدر بنے اور پورے امریکہ کا سفر کر کے اسلام پر لیکچرز دیے۔ 2009 میں آرڈن کے رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے انہیں دنیا کے 562 ترین مسلمانوں میں شامل کیا۔ امریکہ میں عید کے موقع پر جاری ہونے والے پہلے سرکاری ڈاک ٹکٹ عائد پوسٹیج اسٹیمپ کے پیچھے بھی ان کی انتھک محنت اور کوششیں شامل تھیں جو امریکی مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی پہچان بنی۔ انہوں نے ہڈیوں کے کینسر، بون کینسر اور میلانوما جیسی خطرناک بیماریوں کا جوانمردی سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے 2 بار حج کیا، ایک بار وہیل چیئر پر اور دوسری بار سعودی عرب کے شاہی مہمان کے طور پر کعبہ کے بالکل قریب قیام کیا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی، لیکن اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے برکا رکھا۔ وہ ہزاروں کے مجمع میں خطاب کرتیں اور سینکڑوں خطوط کا جواب دیتیں۔ وہ جہاں جاتیں زندگیاں بدل جاتیں۔ غیر مسلم ان کی باتیں سن کر روپاڑتے بھٹکے ہوئے مسلمان راست پر آ جاتے اور شک کرنے والوں کو عین کامل مل جاتا۔ وہ کہتی تھیں، اسلام میری زندگی ہے، اسلام میرے دل کی دھڑکن ہے، اسلام وہ خون ہے جو میری رگوں میں دوڑتا ہے، اسلام کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ 5 مارچ 2010 بروز جمعہ، جو کہ ایک مبارک دن تھا، صبح سویرے امینہ اسلمی نیو یارک میں ایک تقریب سے خطاب کر کے واپس آ رہی تھیں کہ ٹینیسی کے قریب ان کی کار کو حادثہ پیش آیا۔ ان کی عمر 66 برس تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا محمد بھی کار میں موجود تھا۔ وہ تو بچ گیا لیکن امینہ اسلمی خالق حقیقی سے جا ملے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کی وفات پر سوگ منایا۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے لیکچرز، ان کی حکمت اور ان کی مسکراہٹ کی یادیں تازہ کیں۔ وہ اپنے پیچھے ایک بیٹی، 2 بیٹے اور ایک ایسا علمی ورثہ چھوڑ گئیں جو آج بھی روزانہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر رہا ہے۔ وہ ایک تھیٹر کلاس میں ایک مذہب کو مٹانے آئی تھیں، لیکن اسی مذہب نے ان کی شخصیت کو دوبارہ تعمیر کیا اور ان کے ذریعے لاکھوں دلوں کو چھو لیا۔
وہ خاتون جو کبھی مسلمان طالب علموں کو وہ ناپاک اور گمراہ سمجھتی تھیں، وہ امریکی تاریخ کی سب سے محبوب مسلمان خاتون بن کر دنیا سے رخصت ہوئیں۔ سبحان اللہ! اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہزاروں لوگ اس کہانی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں دل کا ایموجی ضرور ڈالیں۔ اس ویڈیو کو کسی ایسے ایک شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے آج یہ سننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ اس ایمان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں جس نے امینہ کی زندگی بدل دی تو نیچے دیا گیا لنک آپ کے لیے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔